بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ استغفار پڑھتے ہوئے 4 نشانیاں نظر آئے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ پیارے دوستوں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے یا نہیں؟ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہے؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیوز ملتی رہے۔ تو وہ جو 4 نشانیاں قبولیت کی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ استغفار کر رہے ہیں روزانہ، آپ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پر 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو وہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ اس میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائے استغفار کرتے ہوئے تو سمجھ جائیں آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جب آنکھیں پرنم ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار کرنا قبول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے اور وہ اتنا نہیں ہے کہ زاروں قطار وہ روئے اور اتنا روئے کہ بس ہر سارے کپڑے بھیگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آئے، آنسو نکل آئے اور وہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیں مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ آج کوئی اچھا خطیب، کوئی اچھا وائز بیان کر رہا ہو تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں۔ کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں گے تب کیا عالم ہوتا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے
صحابہ کرام ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے پر نظر پڑی۔ جب دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو فرمایا اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بھی بخش دیا جاتا، کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا۔ فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑیں اور آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اس کے خوف کی وجہ سے رونا بڑا ہی پسند ہے۔ تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ تو تھی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے، لیکن استقامت کے ساتھ دن میں استغفار کیا اور پھر چھٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، لیکن چند دن، ہفتہ 10 دن اور پھر چھٹی۔ جس طرح وہ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو کہ جب شب برات آتی ہے ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، رمضان مبارک کی 27ویں شب میں آتے ہیں، ساری رات روتے دھوتے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے تھوڑے ہی استغفار قبول ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ استقامت، پابندی کے ساتھ، اور جو پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل، اس میں استقامت ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، روزانہ 5,000 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر لیں، لیکن استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں۔ یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ اب آپ کا استغفار رہ گیا، تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کو فکر لاحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا، آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہو، اور آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ جو تیسری نشانی ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لاحق ہو جانا، تو یہ قبولیت کی بہت بڑی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا
تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں، اور آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور کروں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اور آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ تو یہ وہ 4 نشانی ہیں قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین۔